सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया। जदीद माहिरीन को गुंबद की अंदरूनी साख्त की लेमिनेशन के लिए बुलवाया गया। इस काम में बेहद महारत के साथ साथ एहतियात की भी जरूरत थी ताकि किसी किस्म की खराबी का इम्कान न रहे। गुंबद के पिछले हिस्से की मजबूती के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया। हतमी तौर पर जोड़ने के अमल से पहले कनाडा के कारकुनों ने लकड़ी को छीलकर हमवार किया। मराकश की सेडार लकड़ी इस मकसद के लिए मिसाली करार दी जाती है। इसका इस्तेमाल मजबूती और पायदारी की गरज से किया गया। इस किस्म के दरख्तों का इंतखाब माहिरीन ने किया और इसके शहतीरों को बड़ी एहतियात के साथ काटा गया। इस लकड़ी पर नक्शो निगार कंदा करने का सारा काम हाथों से अंजाम पाया। इस मकसद के लिए मराकश में माहिर हुनरमंदों की खिदमत हासिल की गई। नक्शो निगार बनाने के काम में सफाई की गरज से पॉलीकार्बन के खुसूसी स्टेंसिल इस्तेमाल किए गए। आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातम। एक माहिर आर्टिस्ट ने मुकम्मल होने वाले हर हिस्से को तामीराती मकाम पर भेजने से कबल उसके मेयार और दुरुस्ती की जांच पड़ताल की। लकड़ी के बड़े शहतीरों को मराकश से जर्मनी भेजा गया, जहां उन्हें जदीद तरीन मशीनों के जरिए काटा और मोड़ा जा सकता था ताकि बुनियादी डिजाइन के अहम हिस्से बनाए जा सकें। मस्जिद की ज़ेबाइश व आराइश के लिए ज्योमेट्री की अशकाल के बॉर्डर बनाए गए और उन पर सोने की पत्तियां लगाई गई। डिजाइन की मिसाली खूबसूरती के लिए कीमती पत्थर अमेज़नाइट के इस्तेमाल का फैसला किया गया। कीनिया में उम्दा मेयार का पत्थर बिल आखिर तलाश कर लिया गया और कान को इस मंसूबे के लिए खास तौर पर दोबारा खोल दिया गया। अमेज़नाइट को उसके मखसूस और दिलफरेब रंग की वजह से मुंतखब किया गया था। मोहतरम क़िबलाए मोहतरम ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। इन कीमती पत्थरों की हतमी तौर पर पॉलिश की गई और लकड़ी के सोना चढ़े हुए डिजाइन में मखसूस मकामात पर नस्ब कर दिया गया। गुंबदों को अच्छी तरह इंसुलेट कर लिया गया और वाटरप्रूफ झिल्ली से ढक दिया गया, जिसे 2 आला मेयार की पॉलीमा और पीवीसी फिल्म से बनाया गया था और एक साथ लेमिनेट कर दिया गया था। सरकने वाले गुंबदों के कलश स्विट्जरलैंड में बनवाए गए। इन्हें ठोस पीतल से तैयार किया गया और बगैर पॉलिश के छोड़ दिया गया। कलश पर 23 कैरात सोना चढ़ाया गया। 27 गुंबदों पर कलश सोने के ताज की तरह नजर आते हैं। मस्जिदों में आराइश व ज़ेबाइश के लिए संगमरमर का इस्तेमाल इस्लामी फन तामीर की एक देरीना रिवायत है। इस मकसद को पूरा करने की गरज से मुनफरिद मेयार और मुख्तलिफ रंगों के लिए मुतअद्दिद अक़साम के संगमरमर एहतियात के साथ मुंतखब किए गए। ब्राजील के चोकोरोसा संगमरमर से आराइशी सुतून बनाए गए। मीनारों के सुतून इटली के करारा संगमरमर से तामीर हुए।
چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں. یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا. مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا. کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے. خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں. اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربہ کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے. بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے. دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے. پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے. خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا. مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی. پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے. 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے. ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا. بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا. اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا. ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ. پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا. قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے. 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا. انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا. ستونوں پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا. صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا. ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا. سنگ مرمر کے 8000 طویل مستطیل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے. نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا. فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے. انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی. ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے. زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے. مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے. اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے. اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا. ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا. بدنیرا 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 بلبل زتو آم. خطاطی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی. یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے.
آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا، پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔ سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ در قد تو ای جامائے سروے چمنیرا 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 چمنیرا۔ پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا، غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاطی کو واضح کیا گیا۔ سینڈ بلاسٹ کی گئی سطح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا۔ چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آرائشی اسکرٹنگ توسیعی عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی۔ اس کا فاصلہ کم و بیش 4 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا، جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی۔ دس جمادی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا، جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب، خوشنمائی سے متعلق دیگر جزئیات اور توسیعی منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا۔ جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں، جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را درگاہ دربار رسول۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف 1 سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قمقموں کے لیے 11600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را۔ جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی۔ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل۔ فیکٹری میں